السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو جنگ احد میں ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ بتایا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا؟ جی ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اتنی بہادری سے جنگ لڑی کہ مشرک بہت ڈر گئے اور پریشان ہو گئے۔ مشرکین کے ایک بہت بہادر آدمی خالد بن ولید بار بار پہاڑی جبل رمات پر چڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ وہاں سے مسلمانوں پر تیر پھینکے جا سکیں، مگر وہاں تو پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کھڑی کر دی تھی۔ اوپر جو مسلمان تھے وہ بھی اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے کسی کافر کو پہاڑ پر چڑھنے ہی نہیں دیا، بلکہ جو بھی چڑھنے کی کوشش کرتا وہ تیر پھینک کر اسے مار دیتے۔ اس جنگ میں 3000 مشرک تھے اور 700 مسلمان تھے، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان 700 نہیں ہیں بلکہ 7000 ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے مشرک مارے گئے۔ جو بچ گئے ان کا جی چاہ رہا تھا کہ ہم واپس بھاگ جائیں۔ ان کی عورتیں جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے بھی ڈر کے مارے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ جلد سے جلد واپس مکہ پہنچ جائیں۔ سب کافر بری طرح ڈر چکے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اس مرتبہ بھی جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ مشرکوں کو بھاگتا دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ کافر بہت سا مال اور سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اوپر سے پہاڑی جبل رمات پر مسلمان فوجی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ کافر پیچھے کی طرف بھاگ گئے ہیں اور مسلمان فوجی سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ پہاڑ والے فوجیوں کا بھی دل چاہا کہ ہم بھی نیچے اتر جائیں اور کچھ سامان حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 50 فوجیوں کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کو سمجھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم لوگ نیچے مت اترنا۔ مگر 40 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوچا کہ اب تو مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور مال اکٹھا کر رہے ہیں، اس لیے اب تو نیچے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا اور دوسرے 9 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی کہا کہ ہم پہاڑ پر ہی ٹھہریں گے اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تب ہم نیچے جائیں گے۔ باقی 40 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نیچے اترے۔ خالد بن ولید نے ان کو نیچے اترتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً اپنی فوجی لے کر پچھلی طرف سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 9 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ مشرکوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی 9 صحابہ کو شہید کر کے پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ جب ان مشرکوں نے نیچے دیکھا تو مسلمان فوجی سامان اکٹھا کرتے نظر آئے۔ ان کی توجہ پہاڑی کی طرف بالکل بھی نہ تھی۔ مشرکوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور پہاڑی کے اوپر سے فوراً مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب تو مسلمان حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، وہاں اوپر تو ہمارے لوگ تھے، وہ کہاں گئے؟ جب ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر تو نیچے آ چکے ہیں۔ اب دور سے باقی بھاگتے ہوئے کافروں نے دیکھا کہ اوپر سے تو خالد بن ولید مسلمانوں پر تیر برسا رہے ہیں، تو وہ بھی واپس پلٹے اور اپنے ہتھیار تھامے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان اس اچانک دوبارہ شروع ہو جانے والی جنگ پر حیران ہو گئے، مگر جو بھی مسلمان مشرک کو مار رہا تھا اس پر اوپر پہاڑی پر سے تیر پھینک دیا جاتا تھا۔ اب مسلمان بہت تیزی سے شہید ہو رہے تھے۔ بچوں، اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا یہ ہم آپ کو سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔